الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ القصص ہے اور ترتیب کے ساتھ سورۃ القصص سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک یہ 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ آپ اپنے بچے کو کسی تابوت یا ٹکڑے میں ڈال کر اس کی حفاظت کے لیے آپ دریا میں ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ آپ کو لوٹائے گا آپ کا بچہ. تو رب العالمین کی مشیت کے تحت پھر سے وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے گود میں آئے اور وہیں پرورش پانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. موسیٰ علیہ السلام جب مکمل جوانی کو پہنچ گئے اور توانائی ان کو مل گئی، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا. علم و حکمت، چونکہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے گود میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے والدین کا جو گھرانہ تھا وہ انتہائی دیندار گھرانہ تھا. بچپنا ایسے حالت میں گزرا کہ آپ علیہ السلام یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے علم کو اپنے گھر میں ہی سیکھ لیے. یعنی جو کچھ ان دونوں نبیوں کا علم تھا وہ پورا کا پورا اپنے گھر میں ایسے عمر میں سیکھا کہ جس عمر میں موسیٰ علیہ السلام تھے، جو 8 سے 15-20 سال کے بیچ کا جو عمر ہوتا ہے، اس میں بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو اخلاق اپنے اندر لاتا ہے، ساری زندگی وہ اخلاق اس کے اوپر نمایاں ہوتی ہے. تو اس واسطے سے اس عمر میں موسیٰ علیہ السلام نے خالص دیندارانہ ماحول میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں کے علم کو سیکھا، اور جب بڑے ہوئے اور شاہی گھرانے کے خاندان کے فرد بنے تو وہاں آ کر کے جو وہاں کے جدید علوم تھے ان کو بھی انہوں نے سیکھا. آیت کریمہ کے اس پوائنٹ پر یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ جو دنیاوی علوم ہے جو لوگ سیکھتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن یہ اسی وقت جائز ہے کہ جو دنیاوی علوم ہے اس کا سیکھنا اسی وقت جائز ہے جب اس سے یہ مقصد ہو، نیت ہو دل کے اندر کہ اس کے ذریعے سے ہم دین کی خدمت کریں گے. اگر کوئی آدمی خود یا اپنے بچے کو اس وجہ سے دنیاوی تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے اس کی دنیا سنور جائے گی، چمک جائے گی، تو یاد رکھیے کہ یہ ملعون ہے، یہ اللہ کے رحمت سے دوری کا سبب ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب کے سب ملعون ہے الا ذکر اللہ وما والاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ملعون نہیں ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی ملعون نہیں ہے، اور ایک معلم جو عالم ہوتا ہے وہ بھی ملعون نہیں ہے، اور ایک متعلم وہ بھی ملعون نہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ متعلم اور معلم، اس سے مراد وہ معلم ہے، وہ متعلم ہے جو دینی علم کو سیکھتا ہے. اور یہ جو دینی علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے. اس کے مقابلے میں جو دنیاوی علوم ہے یہ ملعون اس واسطے سے ہے کہ عموماً اس کو سیکھ کر کے، جو دنیاوی علوم ہے اس کو سیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے بجائے منشا اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی دنیا چمکا لیں گے. تو ایسی صورت میں یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ ملعون ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے علم کو سیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے امور جہابانی سیکھی،
حکمرانی کے جو طریقے ہیں ان کو سیکھا، جو نئے علوم تھے اس کو سیکھا. تو یہ علوم سیکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان علوم کے ذریعے سے جو دنیاوی علوم ہے اس کو سیکھ کر کے ہم دنیا کی خدمت نہیں بلکہ دین کی خدمت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ جوانی کو پہنچ گئے، مکمل توانائی مل گئی، تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یہاں پر علم و حکمت سے مراد عام علم و حکمت ہے. اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ نبوت کافی زمانے کے بعد ملی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمن ایک واقعہ پیش کیا یہاں پر، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. جوان ہو چکے تھے، تندرست ہو چکے تھے، اپنے شاہی محل سے شہر کی طرف جا رہے تھے. چونکہ فرعونیوں کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ ان کا رہنا سہنا تھا، تو وہاں سے نکل کر کے شہر کی طرف جا رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محلات جو بادشاہوں کے اور راجاؤں کے ہوتے تھے وہ شہر سے باہر ہوتے تھے. جیسا کہ آج بھی بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ شہر سے باہر جو خالی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں. تو اسی طرح سے فرعون کا جو محل تھا وہ بھی شہر سے باہر تھا. اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں کب داخل ہو رہے تھے؟ جب تمام کے تمام لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے کافی پہلے جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت سڑکیں بالکل سنسان ہوتی ہیں، لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. دو آدمی کو دیکھا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل کے خاندان سے ہیں. اگرچہ وہ شاہی محل کے افراد میں سے ہیں لیکن وہ دراصل بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو دیکھا کہ دو آدمی جو لڑ رہا ہے اس میں سے ایک بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا قبطی یعنی حکومت کے لوگوں میں سے. دیکھا کہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے. نزدیک گئے تو پتہ چلا کہ جو حکومت کا قبطی آدمی تھا، جو فرعونی تھا، جو فرعون کے حکومت کا ایک فرد تھا اور شاہی باورچی خانے کا آدمی تھا، اس نے ایک بنی اسرائیل کے انسانوں کو پکڑ لیا اور اس کو بیگاری کھٹنے کے لیے کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایندھن کا گٹھر ہے جس سے باورچی خانے کی چولہے کو جلایا جائے گا، اس پورے گٹھر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے باورچی خانے تک فری میں پہنچاؤ، پیسہ وغیرہ نہیں ملے گا. اور اس طرح کے حرکات اس زمانے میں کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے لوگوں پر اسی طرح سے ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. ان کو بیگار بے مطلب میں کھٹوایا کرتے تھے، ان کو بالکل چھوٹے اور شودروں جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے اور دیکھا کہ یہ دشمن کے لوگوں میں سے ہے اور یہ ہمارے قوم کے لوگوں میں سے ہے، اور یہ جو دشمن کا فرعون کا جو آدمی ہے یہ ہماری قوم کے آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ فریاد کرنے لگا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ. یعنی جو دشمن کا آدمی تھا جو اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مظلوم فوراً پکار اٹھا کے دیکھیے یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس سے مجھ کو بچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام بڑے تندرست تھے، بڑے توانا تھے، بڑے مضبوط تھے. اس سے پہلے بھی صحیح البخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کے روح کو قبض کریں گے اور آپ کو اب لے چلیں گے آسمان کے اوپر. اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آ گیا اور آگے بڑھے اور ایسا ہاتھ مارا کہ اسی وقت اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی اور بہہ پڑی. اتنے طاقتور تھے. فَوَكَزَهُ. جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک مظلوم انسان کے اوپر یہ فرعونی ظلم کر رہا ہے، گھوسا بنایا اور ایک گھوسا مارا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اور ایک گھوسا مارتے ہی اس کا کام تمام ہو گیا، وہیں پہ مر گیا. اب چونکہ معاملہ بڑا سنگین ہو سکتا تھا، یہ حکومت کا آدمی ہے، شاہی باورچی خانے کا جو ہے یہ عملہ ہے، اور اس کے مرنے کی وجہ اگر معلوم ہو گئی کہ یہ اس لیے مرا ہے کہ اس کو موسیٰ نے مارا ہے اور اس لیے مارا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک انسان کے اوپر یہ ظلم کر رہا تھا، اس کی وجہ سے موسیٰ نے مارا ہے، تو بنی اسرائیل کے لیے اور فتنے کا سبب بن سکتا تھا اور ان کے اوپر زیادہ مظالم ہو سکتے تھے. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اس بات کے اوپر جو ہے اپنے دل کے اندر
شرمندگی محسوس کرنے لگے اور کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانوں کا عمل ہے، شیطان نے مجھ کو بہکایا تاکہ فتنہ بہت زیادہ ابھرے۔ اور شیطان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ پرسکون معاشرہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تعلیمات کو پھیلایا جا رہا ہو، جہاں پر امن و سکون کا ماحول بنایا جا رہا ہو، جہاں پر اس طرح کے ماحول پیدا ہو رہے ہوں، وہاں پر ایسی حرکت کرے کہ وہاں پر فتنہ و فساد پھیلے اور انسان کا سکون درہم برہم ہو جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، جرم ہے اور قتل ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے فوراً رب العالمین کے بارگاہ میں جھکے، فوراً جھکے۔ قال، اور کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے لہذا مجھ کو بخش دیجئے۔ فغفر له، تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ یعنی یہاں پر ایک پوائنٹ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہو اور جرم ہو تو پہلی فرصت میں اسے اپنے جرم کی معافی رب العالمین سے مانگنا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کا ہر دور میں یہی شیوا رہا ہے کہ ان سے جہاں جرم ہوا فوراً جرم کے فوراً بعد انہوں نے رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، کیونکہ انسان ہے، بھول اور خطا کا پتلا ہے، اس سے ہر حال میں خطا اور گناہ ہونا ہے، اور گناہ کے وقت رب العالمین کی طرف رجوع کرنا یہ سب سے اچھے انسان کی خصلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے خطا کے وقت اور گناہ کے وقت رب العالمین سے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا اور اللہ نے بخش دیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ غفر ہے نا، اللہ فاغفر لی فغفر لہ، تو یہ جو غفرہ ہے اس کا جہاں ایک مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، وہیں دوسرا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دیکھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، اور اگر فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے مارا ہے اور بنی اسرائیل کے ایک انسان کے حمایت میں مارا ہے، اس کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا ہے، تو بنی اسرائیل کے اوپر اور زیادہ طوفان آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو چھپا لے۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، مغفرون کہتے ہیں ایسے ہیلمٹ اور خود کو جو انسان کے پورے چہرے کو چھپا لے۔ تو اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس معاملے کو چھپا لے، وگرنہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ اللہ نے اس کو فوراً پوشیدہ کر دیا اور یہ بات یہیں پہ دب گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، جب ہم نے ان کے گناہ کو معاف کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے میرے اوپر بہت بڑا انعام کیا، یعنی اس معاملے کو دبا کر کے، مجھ کو معاف کر کے، اے اللہ تو نے بہت بڑا انعام مجھ پر کیا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں مجرموں کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ یہاں پر مجرموں سے مراد کیونکہ بنی اسرائیل کے فرد تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک عرصہ گزرا تھا، بچپنے سے لے کر کے جوانی تک کا جو مرحلہ تھا وہ فرعونیوں کے ساتھ گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو فرعونی ہے یہ بنی اسرائیلیوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یہ مجرم ہے، لہٰذا آج کے بعد سے میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیزاری کا اظہار کیا اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ اب وہاں سے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، اور یہی اللہ کی مشیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر مرحلہ اور ہر مشیت رب العالمین کے ارادے اور مشیت کی ہی تابع ہے۔ کوئی بھی معاملہ اس وقت تک انجام کو نہیں پا سکتا جب تک کہ رب العالمین چاہ نہ لے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں رب العالمین سے رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کے ذریعے سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔